السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، غور کیجئے گا، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، ایک تو جاری کیا اور پھر اس اچھے طریقے کی پیروی کی گئی، یعنی اس طریقے کو لوگوں نے پھر اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو طریقہ جاری کرنے والوں کو اسے اپنے عمل کا اجر ملے گا، اور جو اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر ان کے اجر و ثواب کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا۔ یعنی جو اس نے طریقہ جاری کیا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کے طریقے پر عمل کرے گا تو اللہ ان کو بھی پورا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ان کے عمل کرنے کی وجہ سے اتنا ثواب اللہ رب العزت جاری کرنے والے کو بھی عطا فرمائیں گے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اور اس برے طریقے کی پیروی کی گئی، تو ایک تو اس پر اپنے عمل کا بوجھ یعنی گناہ ہوگا، اور دوسرے جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر بھی اس پر گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی کی گئی ہو۔ یعنی جس نے برا طریقہ رائج کیا اور پھر لوگوں نے اس برے طریقے کو لیا، تو ایک تو اس کو وہ طریقہ جاری کرنے کا گناہ الگ ملے گا، پھر جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان لوگوں کو تو گناہ ملے گا، ساتھ میں اتنا گناہ پھر اس کو بھی ملے گا۔ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 26,675۔ اب توجہ کیجئے گا، بات کو سمجھے گا۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ کر بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے بڑے لوگوں کو دیکھ کے سیکھتا ہے، بچے اپنے والدین کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور طلباء کرام یا اسٹوڈنٹس اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی کم عمر بچے، چونکہ وہ خالی ذہن ہوتے ہیں، تو وہ جو انہیں اچھا لگتا ہے، جو وہ دیکھتے ہیں، جو انہیں بہتر لگتا ہے، پھر وہ اس کو کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس دور میں یہ حدیث کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مختلف قسم کے کنٹینٹ بناتے ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کا گناہ کس پر ہوگا۔ ایک تو بنانے کا گناہ اپنے سر، پھر جس نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوتا ہے وہ گناہ اپنے سر، پھر جو اس کو پیروی ان کی کرے گا، اس طریقے کو فالو کرے گا، کرتا رہے گا، اس کا گناہ پھر اپنے سر۔ بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا تو لوگوں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں، شیطان کی چال میں، شیطان کی چالاکیوں میں نہ آئیں۔ واضح حدیث رسول پاک موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کریں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزاریں، اور ایک عارضی شہرت، ایک عارضی لوگوں کا دکھلاوا، ایک عارضی نام کہ مرنے کے بعد پھر کوئی یاد بھی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ گناہوں کا بہت سارا وبال جڑ جائے، تو حساب تو ہر کسی کو اپنی قبر کا دینا ہے۔ تو کوشش کریں ایسی ویڈیوز بنائیں، ایسی چیزیں بنائیں جس سے لوگوں کا دنیاوی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی بھلا ہو، انہیں ایسا کچھ سیکھنے کو ملے جس سے وہ روزگار حاصل کر سکیں، ایسا کچھ سیکھنے کو ملے جس سے وہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں، ایام ہیں، یا روزی کے جو ذرائع ہیں ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزار سکے، کچھ سیکھ سکے۔
یا پھر ایسی ویڈیوز بنائیں، ایسی چیزیں سامنے لائیں کہ جس سے انسان کو کی آخرت بہتر ہو سکے۔ یہ جو عارضی اور وقتی شہرت کے لیے جو یہ ہم ایسے اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں، تو میرے دوستو کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن میں، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یعنی جب ایک انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، تو اب اس میں ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر والی بات نہیں ہے۔ اب کوئی اللہ سے اس وقت درخواست کرے یا فرشتے سے کہے کہ نہیں آپ مجھے 1 سیکنڈ دیں یا 1 گھنٹہ دیں، میں نے بہت سارے پیچھے میرے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں، میں صرف ان کو صحیح کر لوں، یا ان میں سے مجھے اتنا سیکنڈ دے دیں کہ میں ایک وصیت لکھ لوں، یا میں کام کی یا راز کی ایک بات جو 1 سیکنڈ سے بھی کم کیے میں اپنے والدین کو یا کسی کو بتا دوں، تو فرشتے یہ ایسی کسی بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ ایسی کسی بات کا وہ خیال یا لحاظ رکھیں گے۔ جب موت کا وقت مقرر آ چکا ہے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل، کسی قسم کا کمپرومائز، کسی قسم کا معاملات کی طے نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں نا کہ جس طرح یہ موت کا میں نے ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے، اسی طرح آخرت کے اندر جب معاملات ہوں گے تو اللہ کسی بھی لحاظ میں اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے تو اللہ رب العزت وہاں اس ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت کے آگے حساب رکھنا پڑے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں کل پڑھ رہا تھا، وہ بھی غالباً ترمذی شریف میں ہے کہ انسان کے پیر، اس حدیث کا نمبر بھی 2416 تھا، 2416، آپ یاد رکھیے گا، بلکہ سرچ کیجئے گا اور پڑھیے گا کہ انسان سے اس میں سوالات تھے، 5 سوال یا 3 سوال، زیادہ 5 کا مجھے یاد آ رہا ہے، اور 5 ہی سوال تھے، اس میں سے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت تک آدمی کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، اپنی جگہ سے نہیں کھسکیں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے کہ جب تک اللہ رب العزت ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیں۔ ایک اور حدیث میں 3 چیزوں کے بارے میں ہے کہ جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا۔ اندازہ کریں جب وہ سوالات کا جب تک بندہ جواب نہیں دے گا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا، تو کیا منظر ہوگا، کتنا مشکل لمحات ہوں گے۔ اور فرمایا جب پہلا سوال کہ جو میں اللہ نے زندگی دی ہے کہاں خرچ کی ہے، کیسے اس کو گزاریں، جو جوانی دی ہے اس کو کیسے خرچ کی، جو مال دیا ہے اس کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم میں اللہ نے عطا کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ تو جب تک بندہ ان سوالوں کے جوابات نہیں دے گا، وہ اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکے گا، اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں وہ کھسکا سکے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چیز معاشرے کو دے کر جا رہے ہیں اور ہم کیا بنا رہے ہیں، معاشرہ ہم سے کیا سیکھ رہا ہے، معاشرے کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کا اللہ کو حساب نہیں دے سکتے، اور اپنے گناہوں کا جو ہم اپنی پیٹھ پر بوجھ لاتے جا رہے ہیں، بد اخلاقی کا، اللہ کی نافرمانی کا، نماز نہ پڑھنے کا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جھوٹ بولنے کا، اور رزق کو صحیح طریقے سے نہ کمانے کا، ذکر کرنا بیکار ہے، لیکن ایک بوجھ روزانہ ہم اپنے کندھے پر اللہ کی نافرمانی کا ضرور لاد لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو جب اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے پائیں گے تو ہم جو معاشرے کو دے کے جا رہے ہیں تو اس گناہوں کا، اس وبال کا، ان کے گناہوں کا بوجھ جو ان کے کرنے کی وجہ سے ہماری پیٹھ پر لادا جا رہا ہے، اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ تو میرے بھائیو دوستو، ایسے اعمال، ایسی چیزیں کریں کہ جس سے معاشرے کا دنیاوی بھی فائدہ ہو، اخروی بھی فائدہ ہو، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ ایسی چیزیں ہرگز نہ کریں میرے دوستوں کہ اس میں آخرت اپنی بھی تباہ ہو، اپنی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی تباہی اور بربادی ہو۔ اللہ ہمیں ان دونوں حدیثوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔